السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا نور اور روشن کتاب۔ تو قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق نور سے مراد نبی کریم کی ذات ہے اور روشن کتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ اور میں آپ کے سامنے رسول پاک کے میلاد کے حوالے سے چند باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کل پہلی ربیع الاول ہے اور 12 ربیع الاول کو مشہور ترین روایتوں کے مطابق نبی کریم کی ولادت کا دن ہے، اور دنیا میں بہت زیادہ مسلمان اس دن کو عید میلاد النبی کے طور پر مناتے ہیں، اور کچھ مسلمان عید میلاد النبی منانے کے منکر ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا نہیں چاہیے، اور میں صرف آپ کے سامنے اس روز کے بارے نبی کریم کی ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار یعنی پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور ساتھ جمعرات کا بھی، یعنی 2 نفلی روزے نبی کریم ضرور رکھتے تھے ہر ہفتے میں۔ تو سنو، نبی کریم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ، آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سرکار دو عالم نے فرمایا، میں سوموار کا پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس روز مجھے پیدا فرمایا، اس روز میرا ظہور ہوا، اس روز میں دنیا میں آیا، تو میں اپنی پیدائش کی خوشی منانے کے لیے روزہ رکھتا ہوں۔ تو معزز سامعین، نبی کریم اپنی پیدائش کی خوشی منائیں اور خوشی میں روزہ رکھیں، تو یہ عمل کیا ثابت کرتا ہے کہ نبی کریم اپنی ولادت کو مناتے تھے۔ اور اگر آج مسلمان منا لیں تو دوسروں کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی مانتا ہے میلاد النبی کے دن کو منانا تو وہ ذوق والا ہے، اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا اپنی عقل ہے اور اس کا اپنا ذہن ہے۔ لیکن ایک بات جو ہے توجہ کے قابل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ضرب کلیم او کی جانن تے لگی جنہاں نوں ضرب حضور دیے جلوہ چمکیا، میرے حضور والا تے اڈ توڑ گئی کوہ تور دیے، مدنی ماہی دا شاہی مقام جتھے تے اوتھے پہنچنا عقل شعور دیے، دائم کن فایا کون تو بھی پہلوں نکلی لاڈ محمد دے نور دیے۔ تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت رکھنے والے آپ کے میلاد کو منانا اپنے لیے ضروری خیال تصور کرتے ہیں، اور یہ بات بھی آپ کے سننے کے لائق ہے کہ جس دل میں نبی کریم کی محبت ہو وہ دل جو ہے دلائل نہیں مانگتا، اس دل کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ تو میلاد منانے والوں سنو، میلاد مناؤ، ضرور مناؤ، کیونکہ یہ عمل ثابت کرے گا کہ آپ رسول کریم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور یہ عمل ثابت کرے گا کہ آپ اللہ کی توحید کا پرچار کرتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ سنو، اللہ رب العزت کے بارے عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یعنی انہوں نے اللہ کا شریک قرار عیسیٰ کو دے لیا، اور یہودی کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، انہوں نے اللہ کا شریک عزیر علیہ السلام کو قرار دے لیا۔ اور عرب کے مشرک جو ہیں کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، انہوں نے بھی اللہ کا شریک فرشتوں کو قرار دے دیا۔ اور اسی طرح ہمارے زمانے میں
کئی غیر مسلمان لوگ جو ہیں اللہ کے شرک میں مبتلا ہیں، اور جو میلاد مناتے ہیں ان کے لیے اللہ کی توحید کی دلیل یہ ہے کہ میلاد کسی انسان کا منایا جاتا ہے۔ میلاد جس کو اللہ نے پیدا کیا اس کا منایا جاتا ہے، اور میلاد کا مطلب ہے کسی کے ولادت کے دن کو خوشی کے طور پر منانا۔ تو جب اللہ کے بارے ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اللہ واحد ہے، اللہ لا شریک ہے، اور اللہ اپنی توحید میں یکتا ہے، اس کی مثل کچھ بھی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 12 ربیع الاول بروز پیر 571 عیسوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ شہر میں سیدنا عبداللہ کے گھر پیدا فرمایا۔ تو جب ہم اس دن کو مناتے ہیں تو ہماری طرف سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ پیغام پیش کیا جاتا ہے کہ اے اللہ، ہم تیری توحید کو ماننے والے ہیں اور محمد کو تیری صفات میں شامل نہیں کرتے۔ اے اللہ، تو وحد لا شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نے پیدا فرمایا ہے۔ میلاد منانے والوں خوش ہو جاؤ، نبی کریم کا میلاد مناؤ، اور ضرور مناؤ، کیونکہ اگر آپ رسول کریم کی محبت کے طلبگار ہیں، رسول کریم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر آپ کو میلاد ضرور منانا چاہیے۔ جو نہیں مناتا اس کا مسئلہ، اور جو منائے اسے روکا کیوں جاتا ہے؟ اور یہ کوئی ایسا برا عمل بھی نہیں کہ جس سے دین خطرے میں پڑ جائے۔ ایسا برا عمل جس سے دین خطرے میں پڑے اس کو تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ کام جس کی وجہ سے دین کا نقصان نہ ہو اور کوئی گزند دین کو نہ لگے تو اس کو منانے میں کوئی حرج نہیں۔ رسول کریم نے پیر کا روزہ رکھا، خوشی منائی، اپنی ولادت کی، تو اے مسلمانوں تم بھی خوشی مناؤ نبی کریم کی ولادت کی، اور 12 ربیع الاول کو ضرور بر ضرور جشن ولادت مصطفیٰ کا اہتمام کرو۔ انشاءاللہ اس مہینے میں آپ کے سامنے ایسے بیان لاؤں گا کہ شاید ہی آپ نے سنے ہوں، تو اس چینل کو لائک ضرور کیجئے، سبسکرائب ضرور بنیے، اور اس چینل اور اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اللہ سب مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور نبی کریم کی محبت اور نبی کریم کا پیار ہر مسلمان کے سینے میں اللہ پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔